وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالی فیہ سعی۔ ایسے کاموں کا بیان جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربی وزعم محمود انه اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اقل مجة مجها من دلو كان في دارهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے معاذ ابن اسد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو معمر نے خبر دیا، حضرت معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دیا، کہتے ہیں قال اخبرنی محمود بن ربیع، کہتے ہیں کہ مجھ کو محمود ابن ربی نے یہ خبر دی، یہ حدیث بیان کی۔ وَذَامَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ أَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود ابن ربی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کیا بات؟ وقال اقل مجة مجها من دلو، یہ بات بھی مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول اور بالٹی سے پانی منہ میں لیا، ومجة مجها، پھر انہوں نے میرے چہرے پر اس پانی کو کلی کر دیا۔ کان فی دارہم، یہ بالٹی یہ ڈول ان کے گھر میں تھی۔ اس حدیث میں محمود ابن ربی 5 سال کا بچہ ہے، ایک صحابی ہے لیکن ابھی ان کی عمر صرف 5 سال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے گھر میں میرے بالٹی سے پانی اپنے منہ میں لیا، یا میرے گھر میں موجود کنواں سے کسی ذریعے سے پانی نکالا اور اپنے منہ میں لیا، اور اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر کلی کر دی۔ ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے کبھی کبھی پیار و محبت میں بچہ پر اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں، تھک تھکا دیا، پانی ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ پر کلی کر دی۔ یہ صحابی 5 سال کا بچہ ہے، اس وقت کی بات کو یہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، یاد رکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام آپ کے کسی عمل کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی آپ ایسا ہوتا وضو کرتے تو آپ کے جسم کے حصوں سے پانی کے قطرات لگ کر جو زمین پہ ٹپکتے ہوتے تھے، صحابہ کرام آپس میں چھینا چھپٹی کرتے، جھگڑتے لڑتے،
اور اس پانی کو اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔ یہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت تھی، اور ساتھ ساتھ آپ سے لگاؤ کی ایک پہچان تھی۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی لیا اور میرے منہ پر کلی کر دیا۔ کتنا سال کا بچہ ہے؟ بخاری کی 77 نمبر کی حدیث میں محمود بن ربی کے بارے میں تذکرہ ہوا، 5 سنین، وہ صرف 5 سال کا لڑکا ہے۔ امام بخاری کتاب العلم اس حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر 5 سال کا بچہ بھی علمی بات بیان کرے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ بڑا آدمی بھی اگر خلاف شرع کوئی بات کرے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ بھی اگر کوئی صحیح بات بولتا ہو، حدیث بیان کرتا ہو تو اس کی حدیث سنی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی۔ یہاں اسی محمود بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل کو، اس سچویشن، اس حالات کا تذکرہ کیا۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے کبھی کبھی سامنے کی چیزوں کو سامنے رکھا ہے۔ آگے جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس حدیث سے پہلے یہ پیش خیمہ کے طور پر حضرت محمود بن ربی نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو اس کے بعد میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس وقت کے حالات ہمارے سامنے ایسے تھے۔ میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے منہ میں پانی ڈالا اور میرے منہ پر کلی کر دی۔ پھر بات کیا بیان کی ہے آگے؟ قال سمعت اتبان ابن مالک الانصاری ثم احد ابن بنی سالم قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اتبان بن مالک نے بیان کیا، ثم احد بنی سالم، اور پھر بنی سالم کے ایک اور آدمی نے بیان کیا۔ اتبان بن مالک نے بیان کیا اور بنی سالم کے ایک اور آدمی نے بیان کیا۔ کیا بات بیان کی ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں صبح صبح تشریف لائے۔ فقال، اور کہا لن یوافی عبد یوم القیامہ، کوئی بندہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، یا وہ دنیا میں کہہ چکا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ تو فرمایا الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں یہ حدیث بیان کی؟ صحابی رسول کہتے ہیں اتبان بن مالک یا بنی سالم کے ایک فرد نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف صبح صبح لائے اور آپ نے یہ بات بیان کی کہ جو انسان کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دنیاوی کسی مقصد کے تحت نہیں ہے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے قرار کرنے کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو لگتا ہے کہ چھوٹا سا جملہ کسی انسان نے زبان سے ادا کر دیا، لیکن اس چھوٹے سے جملے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حرم اللہ علیہ النار، اللہ ایسے انسان پر جہنم کو حرام کر دیا۔ مطلب کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔
لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو، دنیاوی مال و متاع کا حصول کا ذریعہ نہ ہو، ریا و نمود کی صورت نہ ہو، صرف مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جانے کا ارادہ نہ ہو، یا اور بھی کسی مقصد کے تحت یہ کام نہ ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی آسان سا کلمہ نہیں ہے، زبان پہ ادا کرنے کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اس کا عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ بہت آسانی سے کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، بڑی آسانی سے کہہ دیا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے کو پورا کرنا بڑا دشوار، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب انسان لا کہتا ہے تو ساری چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان لا الہ کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی کفریات اور ایک طریقے سے ناستک کا کلمہ ہے، ناستکی فرمان، کوئی معبود نہیں، نہ لا کہہ کے رک سکتے ہیں نہ لا الہ کہہ کے رک سکتے ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں الا اللہ کہنا ضروری ہے، ورنہ لا الہ لا الہ لا الہ 70 بار پڑھتے رہ جائیے، ہزاروں بار پڑھتے رہ جائیے، آپ گمراہی کے دلدل سے نکل نہیں سکتے، بلکہ گمراہی کے دلدل میں گر جائیں۔ کیوں؟ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، ارے معبود تو ہے۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ عقیدہ تصوف کی دنیا میں یہ ہے کہ پورا لا الہ الا اللہ پر لا 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 کرتے چلے آتے ہیں، کبھی ہو کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار کی دنیا ہے۔ یاد رکھیے گا اس قسم کے ذکر و اذکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پورا کا پورا جملہ پڑھنا پڑے گا، بہت سے جھاڑ پھونک کرنے لگے گا، قل اعوذ برب الناس ناس 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 ناس، ستیہ ناس ہو جائے گا۔ یہ ناس ناس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پورا پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، سمجھ میں آتا ہے۔ صرف ناس 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 کو جہالت کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ لفظ ناس عربی میں ہے، لیکن دنیا میں ستیہ ناس کے معنی میں استعمال ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی جملے اگر مکمل اجتماع نہ کیے جائیں گے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ صرف لا کہہ کے رک نہیں سکتے، لا الہ کہہ کے بھی رک نہیں سکتے، اگر لا الہ آپ نے کہا تو الا اللہ کہنا سنگ سنگ ضروری۔ کیوں؟ کہ آپ نے لا الہ کہہ کے معبود کی معبودیت سے انکار کر دیا، عبادت کے لائق کسی کو آپ نے تصور میں لایا ہی نہیں، جبکہ ساری کائنات میں تنہا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ آپ کو الا اللہ کہنا ہی پڑے گا، بغیر الا اللہ کہے ہوئے لا الہ کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایمان کا اعتبار ہے۔ تو جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کلمہ کے اقرار کے ساتھ دنیا سے مر کے آخرت میں آتا ہے، اور اس انسان نے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کی کلفتوں کو، مشقتوں کو، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، لیکن اس کے باوجود لا الہ الا اللہ کے قرار میں کسی قسم کی خامی اور کمی نہیں آنے دیتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اپنے رسول کے ذریعے اعلان کروا دیا، یبتغی بہ وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو تو الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جب بھی کلمہ پڑھنا ہو تو لا الہ نہیں کہیے گا، پورا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نہ کرے کسی انسان کی روح نکل جائے لا الہی پہ تو وہ دہریہ ہو کے مرے گا، وہ ناستک ہو کے مرے گا، وہ ملید بددین ہو کے مرے گا۔ کیوں؟ اس نے سارے معبودان کے انکار کر دیا۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ شریک کر کے مرتا ہے وہ مشرک ہے، شرکی عمل کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے، وہ ملحد ہو کے مرتا ہے، وہ دہریہ اور بددین ہوتا ہے۔
دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے کہ آپ کو لا الہ کے ساتھ الا اللہ بھی پڑھنا ہے۔ تو بتائیے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور اس کے بعد آپ نے اس مجلس میں خاص بات بیان کی۔ وہ خاص بات کیا تھی؟ لن یوافی عبد یوم القیامہ، کہ کوئی بندہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ دنیا میں اقرار کر چکا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور صرف اقرار پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اقرار اس نیت سے کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوش رضائی حاصل ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہے، تو کہا اس کے بدلے کے طور پر اللہ یہ مجھ کو خوشخبری سناتا ہے الا حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم حرام ہے۔ مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھا، ایک وقت میں کوئی عمل بھی نہیں کیا، موقع اس کو عمل کا نہیں ملا، کلمہ پڑھا، عمل کا موقع ہی نہیں ملا، اس کی موت واقع ہو گئی، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ کسی انسان کی زندگی بڑی خطرناک گزر رہی ہے، اخیر وقت میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ حدیث رسول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی زندگی کا آخری کلمہ، اس کی زبان سے آخری بات لا الہ الا اللہ نکل جائے، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ یہاں پر جنت میں جانے سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک انسان جنت میں جائے گا، ڈائریکٹ چلا جائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ایک انسان کلمے کا اقرار کیا ہے، گناہ گار بھی ہے، بہت ساری بری حرکتیں غلطیاں اس سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ سے کوئی زبردستی بخشوا نہیں سکتا ہے، اللہ اپنی مشیت کا مالک، آپ چاہے گا تو بخش دے گا۔ سب بولے اس کو نہیں بخشا جائے، اللہ چاہے گا سب کو بخش دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ چاہے گا تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو ویسے ہی بخش دے گا، اور ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، پھر جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد اس گناہ گار کو نہر الحیات میں غوطہ دلایا جائے گا، اور پھر وہاں سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کی دو صورت ہیں، ایک تو اولے بہلے میں داخل ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ سزا کاٹ کے داخل ہو جائے، بلکہ ایک تیسری صورت بھی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے بلا حساب جنت میں چلے جائیں۔ کچھ اللہ کے مخصوص بندے ہیں کہ بلا حساب جنت میں جائیں گے، سیدھا لیا جنت میں چلے گئے۔ کچھ بندے ایسے جس کا حساب کتاب ہوا، ہلکا پھلکا حساب لیا جنت میں ڈال دیا۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ گناہ کیا ہے لیکن اس کے بعد ایمان ہے، جہنم میں ڈالا گیا، لیکن ایک نہ ایک دن جہنم سے کلمہ کی بنیاد پر، ایمان اور توحید کی بنیاد پر نکالا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کی موت کفر پر ہوئی ہو اور کسی انسان کی موت شرک پہ ہوئی ہو، دنیا کے سارے مسلمان بلکہ سارے انبیاء مرسلین اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں گے، تب بھی اس کی بخشائش نہیں۔ عقیدہ یاد رکھیے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، ہر مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن تعارف کرایا کرتا تھا، یہ ہمارے درمیان نبی ہے، یہ ہمارے درمیان یہ ہے وہ ہے، بڑا لمبا چوڑا بیان کرتا تھا۔ کیوں؟ مقصد تھا آپ کا تعارف کرا کر عوام کے سامنے اپنا تعارف کرانا کہ ہم ان کی صحبت میں رہتے ہیں، لیکن نیت اس کی درست نہیں تھی۔ وہ مطلب نکالنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، ایمان کا اظہار کیا تھا مطلب نکالنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت میں رہنے کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں جو لوگ آتے ہیں ان کے سامنے میری شان بڑھ جائے گی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہتا ہوں۔
وہ فجر کی نماز بھی پڑھتا تھا جماعت سے، وہ ٹانگ پسار کو سویا نہیں رہتا تھا، فجر کی جماعت بھی حاضری کرتا تھا، لیکن جب اس انسان کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا بھی دی، اس آدمی کو اپنا کفن کے طور پر اپنا جبہ بھی پہنا دیا، بلکہ بعض روایت پتہ چلتا ہے کہ ان کو دفن کر دیا گیا، قبر میں لا دیا گیا، آپ دیری سے پہنچے، آپ نے اپنا جبہ اسے پہنایا، اپنے ہاتھوں سے پہنایا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ عمر ابن خطاب نے جنازہ کی نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، لیکن آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد جب قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، لا تصلی، ان میں سے جب کوئی انسان مر جائے ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ کھڑا بھی مت ہوئے، اور آگے کہا اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ بخشے گا۔ وہ انسان کلمہ پڑھا تھا، زبان سے اقرار کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا پرچارک بھی تھا، لیکن وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کی مرضی کے لیے، رضا مندی کے حصول کے لیے نہیں پڑھا تھا، آخرت کی سرخری اور کامیابی کے لیے نہیں پڑھا تھا، بلکہ دنیاوی مقصد کی براری کے لیے پڑھا تھا، اس لحاظ سے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوا، دنیا میں سے مردود قرار دیا گیا۔ اب ایسے انسان کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ دی، آپ کے جنازہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جب حدیث رسول ہے کہ اگر کسی مومن موحد انسان پر 40 اور بعض روایت میں 40 موحد مسلمان نماز جنازہ پڑھ دے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عبداللہ ابن ابی کی جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے تو صحابہ کرام تو رہے ہوں گے، اور جب 40 عام مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے سے معافی کا اعلان ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کی نماز جنازہ پڑھنے سے کتنی بڑی مغفرت مل سکتی ہے۔ لیکن کیا کہا معافی نے، ان تستغفر لهم 70 مرۃ لا یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں پر بات سمجھیے گا، کلمہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ صحیح اعتقاد کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی بنیاد پر ہی اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کلمہ دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے پڑھتا ہے، جاہ و منصب کے حصول کے لیے پڑھتا ہے، یا کوئی اور بھی ارادہ ہو، اللہ کی مشیت و مرضی کے چاہنے کے بغیر کوئی اور ارادہ ہو، تو کہا اس کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے کلمے کی تجدید کرنا چاہیے، اور کلمہ پڑھنے سے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کے لیے پڑھا ہے یا محلہ کے لیے پڑھا ہے۔ اللہ خوش اور محلہ خوش، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، محلہ ناراض ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض نہ ہو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا زبان سے بڑا آسان ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ، جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کتنا خطرناک مقصد ہے، یا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کتنا بڑا معاملہ ہے کہ جب آپ نے لا کہا تو سب چیز سے آزادی اختیار کر دی، جب آپ نے لا الہ کہا دنیا میں چھوٹا موٹا جتنا بھی معبود ہو تمام معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور جب آپ نے الا اللہ کہا اس حقیقت کو منوا دیا کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ پہاڑ میں، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ کالا، نہ گورا، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کے لائق صرف اللہ۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ایک صحابی، بچہ صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اتبان انصاری سے سنا
اور ہم نے بنی سالم کے ایک اور آدمی سے سنا. کس وقت؟ ایک تو میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بالٹی سے پانی لیا اور میرا منہ ہی میں کلی کر دیا. یہ حالات بھی ہم کو یاد ہے. دوسرا، وہ صحابی جس کا معاملہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے ہیں، اور صحابی بیان کرتے ہیں میرے پاس صبح صبح آئے اور آپ نے یہ بات سنائی. کتنی اہم بات ہے. آدمی صبح اٹھ کے بہت ساری چیزیں سنتا ہے، دیکھیے فیس بک دیکھے گا اور واٹس ایپ دیکھے گا، ادھر ادھر کے میسیجز پڑھے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیث سنائی، صحابی رسول اس کو یاد کیے ہوئے ہیں کہ صبح صبح آپ نے یہ خوشخبری سنایا کہ جو انسان کل قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ دنیا میں اس نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کلمے کا اقرار کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جہنم سے نجات دے گا. حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا. آگے دوسری روایت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ. پہلی روایت میں جہنم سے بچنے کا تذکرہ، دوسری روایت میں جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ. دلوں کو نرم کرنے والی کتاب الرقاق میں اس قسم کی حدیثوں کے لانے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بلکہ انسان جنت کے لیے پیدا ہوا ہے. جنت معمولی سے اعمال سے مل سکتی ہے، اور جہنم معمولی سے اعمال سے جہنم میں انسان جا سکتا ہے. ایک کلمہ کو پڑھ لینے کے نتیجے میں انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی کلمہ کو پڑھنے کے بعد کلمہ کو پڑھ لینے کے نتیجے میں انسان جنت میں چلا جاتا ہے. اسی کلمہ کو پڑھنے کے باوجود لیکن نیت کی درستگی نہ ہو تو جہنم میں چلا جاتا ہے. تو کلمہ تو پڑھا ہے لیکن جہنم سے بچ نہیں سکا، کلمہ پڑھا ہے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکا. تو کہا کیا فرمایا؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ حضرت عمر کی حوالے سے انہوں نے بیان کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ سعید المقبری نے ہم سے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کیا روایت ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ما لعبد المومن عندی جزا، میرے پاس مومن بندے کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں اس کے دنیا میں سے کسی محبوب چیز کو چھین لیتا ہوں. کوئی بدلہ نہیں ہے. کب؟ ثم احتسبہ، جب وہ صبر کرتا اس پر، مگر الجنہ، مگر اس کا بدلہ جنت ہے. کیا مطلب؟ ایک انسان کی محبوب چیز اللہ نے لے لی. دنیا کا کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے لوگوں میں سے کوئی خاص لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بیٹا بیٹی بھی ہو سکتے ہیں، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جس کو زیادہ چاہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. کہا اگر کسی مومن بندہ کا اللہ نے اس کی محبوب چیز کو لے لیا، یعنی اسے موت سے دوچار کر دیا، یہ مومن بندہ یہ سوچتا ہے کہ لینے والا اللہ ہے جس طرح دینے والا اللہ ہے. یہ اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا تھا، اس اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا، اس کا اجر تو اللہ کے ہم کو ملے گا. وہ صبر کرتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث یاد رکھیے گا۔ حدیث کی دو قسمیں مان لیجیے، اللہ کی بات کی دو شکل ہے۔ ایک بات جسے اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم کو دیا ہے، وہ بھی اللہ کی بات ہے، اس میں قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، کسی دوسرے کے الفاظ نہیں ہیں، جبریل کے الفاظ نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے ہیں اسی الفاظ کو جبریل امین نے سنا لیا، نوٹ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو سنا دیا۔ اسے قرآن کہتے ہیں۔ جو بات اللہ کی جانب سے جبریل کے واسطے سے آ کر قرآن کا حصہ بن جائے وہ تو قرآن ہے۔ لیکن کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حالانکہ وہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ ایسی بات کو، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لعبدی المؤمن عندی جزا، میرے بندے مومن کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب اہل دنیا میں سے اس کے کسی محبوب چیز کو میں لے لیتا ہوں، ثم احتسبہ، پھر وہ انسان اس پر صبر کرتا ہے ثواب کی امید سے، الا الجنہ، مگر اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ بات چھوٹی سی لگتی ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت کی شروعات ہی میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ بہت زار و قطار اور اس کا بیٹا مر گیا تو بہت رو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو۔ انہوں نے کہا ہم سے دور ہٹو، ہم پر مصیبت پڑی، ہم سمجھتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہتی، اللہ دور ہٹیے۔ پھر ان کو احساس ہوا، کسی نے بتایا تم کس سے بات کی ہو؟ بتایا اللہ کے نبی، فوراً معذرت انہوں نے کی اور کہا یا رسول اللہ آپ کر دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت میں مصیبت پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرنا چاہیے۔ اب رو دھو کر، مار پیٹ کر، گریبان چاک کر کے، بالوں کو ادھر ادھر بکھیر کر کے، گالوں پہ تماشا لگا کر کے، نالا و شیوند کر کے، نوح ماتم کر کے، آہ واویلا کر کے، پوری دنیا کو سر پہ اٹھا کر کے چلا چلی تو کر لیا۔ اب صبر کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، قبر سے تو نکال بھی نہیں سکتے، نکال کے لا کے جان ڈال نہیں سکتے، اپنے گھر میں تو اس کو پال پوس کے رکھ نہیں سکتے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ بیٹا مرے کہ بیٹی مرے، ماں مرے کہ باپ مرے، شوہر مرے کہ بیوی مرے، کوئی صورت ہی نہیں۔ 2-4 دن کے بعد آدمی کو صبر ہو جاتا ہے کہ اس صبر کا اعتبار نہیں ہے۔ صبر کا اعتبار اس طرح ہونا چاہیے کہ موت اللہ نے دی ہے تو آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ انسانی فطرت ہے، کسی محبوب چیز کے چھن جانے پر انسان کو قلق ہوتا ہے، دل اس تکلیف ہوتی ہے، قلبی صدمہ پہنچتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پریشانی لائق ہوتی ہے۔ یہ ہو جانا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن زبان سے اس کے لیے بہت کچھ جملے بول دینا، واویلا کر دینا، یہ در حقیقت صبر کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا ان بفراقک ابراہیم لمحزون، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور کہہ رہے تھے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے بڑا غم ہے، لیکن میں اللہ کے فیصلے پر راضی بھی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کی جو کیفیت ہے بچے کی وفات پر، وہ آنکھوں کے ذریعے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں ان بفراق ابراہیم لمحزون، ابراہیم تیری جدائی کا بڑا غم ہے، لیکن میں اللہ کے فیصلے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا اور راضی تو رہنا ہی پڑے گا۔ اس صحابی کا واقعہ اگر یاد رکھیے گا تو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک صحابی کا بیٹا سخت بیمار ہے،
عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، بیوی سے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز پڑھ کے واپس آئے تو بیٹا مر چکا تھا۔ بیوی نے اللہ کے فیصلے کو گلے سے لگایا، شوہر کو آنے پر فوراً خبردار نہیں کیا بچہ مر گیا۔ شوہر نے پوچھا بابو کیسا ہے؟ بولا بڑا آرام سے سو رہا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت آرام سے سو رہا ہے۔ سمجھا بچہ سو رہا ہے۔ اس رات ان دونوں صحابی اور صحابہ نے آپس میں ہم بستری بھی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اولاد ہی بنائے۔ صبح کے وقت جب فجر کی نماز کے لیے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بیوی کہہ رہی ہے کہ رات میں بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیا لگا اندازہ لگا لیجیے، کیا احساس ہوا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی کرنا۔ پھر دیا اللہ نے، اللہ لے لیا ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے سے اللہ جنت دیتا ہے۔ کسی انسان کا 2 بچہ، بعد میں 3 بچہ، بعد میں 2 بچہ، بعد میں 1 بچہ اگر انتقال کر جاتا اور وہ صبر کرتا، اللہ اس کے بدلے میں جنت دیتا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہے اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا، جب اہل دنیا، دنیا والوں میں سے میں کسی محبوب چیز کو یا کسی محبوب شخص کو، پسندیدہ اور چنندہ شخص کو میں اس سے چھین لیتا ہوں، ثم احتسبہ، پھر وہ آدمی اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، غم کا اظہار خلاف شریعت نہیں ہے، آہ واویلا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ الا الجنہ، اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھتا ہے، اس پر جہنم حرام، جنت تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ان روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کے اندر کیوں بیان کیا ہے؟ رقاق دل کو نرم کر دینے والی بات ہے۔ کیا اس بات سے ہمارا آپ کا دل نرم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے، وہ جس کو چاہے جہنم میں ڈال، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے ایک کسوٹی اور پرکھ رکھ دی اور کہا ہے اس کے مطابق اگر تمہاری زندگی گزرتی ہے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس کے برخلاف کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تم جنت میں تھے، جنت سے آئے، جنت میں جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اگر تم جہنم میں جانے والے اعمال کر لو گے تو تمہارا معاملہ ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں جنت میں رکھا تھا، نکالا، جنت میں آنے کا مجدہ اور خوشخبری بھی سنا دی۔ شیطان جہنم سے نکالا، جنت سے نکالا تھا، جہنم میں ڈلوایا، وہ جنت میں داخل ہونے سے روک رہا ہے، کس طرح آپ رک جائیے۔ پھر اس کے لیے مختلف قسم کی حربیں استعمال کرتا ہے، نت نئی خرافاتی چیزوں کو لگاتا ہے، آرائش و زیبائش کی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، آراستہ پیراستہ مزین خوشنما بنا کر آپ کی گندی حرکتوں کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ آپ انہی چیزوں مگن رہ جائیں اور جنت کی دولت سے آپ محروم ہو جائے، جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اللہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اور شیطان آپ کو جنت میں جانے کے لیے روک رہا ہے۔ تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی بات نہیں مانتے اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے شیطان خوش ہوتا ہو ہمیں اس عمل سے دور رہنا چاہیے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہو ہمیں اس عمل کو کرنا چاہیے۔ یعنی کلمہ پڑھنا صدق دل سے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکے،
اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں ہمیں داخل فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں گھر جاتا ہے، ذریعہ معاش سے حیران و پریشان ہے، بیٹا بیٹی سے حیران و پریشان ہے، کنبر خاندان سے حیران و پریشان ہے، علاقے کے لوگوں سے حیران و پریشان ہے، مختلف کی آزمائشیں، مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کی بحرانی کیفیات، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، اہل و عیال کے اعتبار سے بھی، ہر طرف سے انسان حیران و پریشان ہے، لیکن وہ اپنا معاملہ صاف رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم نے سارے معاملات تو ٹھیک رکھے ہیں، پھر بھی آزمائش ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دیتا، یعنی جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ان دونوں روایتوں کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک کے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کا گویا سامان فراہم کیا ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو کلمے کا اقرار کرو، کلمے کا اقرار کرنا ہو تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ جب اللہ کی رضامندی کے لیے آپ کریں گے تو دنیا کی ساری تکلیفیں آپ برداشت کر لیں گے، اب ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ جب کہیں گے لا الہ الا اللہ تو وہی ہوگا لا معبود الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا مذل الا اللہ ولا معز الا اللہ، لا موتی الا اللہ ولا مانع الا اللہ۔ جتنے اللہ کے نام ہیں ان تمام ناموں کو اس میں جوڑ دیجئے تو پتہ چلے گا نہیں ہے کوئی نفع دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی نقصان دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی موت دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی حیات دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی بیماری دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی شفا دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی نفع پہنچانے والا سوا اللہ کے، کہیں نہیں ہے کوئی نقصان پہنچانے والا سوا اللہ۔ یہ سارے نام اللہ کے اس پہ جوڑ دیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ کلمہ کیا ہے۔ اس لیے اس کا مقصد یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کا حصول، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تب اللہ نے کہا حرم اللہ علیہ النار، اپنے رسول کی زبانی اعلان کروایا اللہ نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم حرام جنت واجب۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ دوسری روایت جس میں بطور خاص مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، وہ مصیبت جس مصیبت کو سہنا بڑا آسان نہیں ہوتا، دشوار ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنا بیٹا کو بہت زیادہ چاہتا ہے، ایسے باپ سخت دل قسم کے باپ ہیں، اس کو بیوی سے کوئی محبت نہیں، بیٹا بیٹی سے کوئی محبت نہیں، خاندان کے لوگوں سے کوئی محبت نہیں، مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کے کوئی بچہ انتقال کر جائے اور وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، بڑا کمال کرتا ہے۔ روتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اسے مانگ لیا ہے، اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی عمر اتنی ہی تھی، اس کا موت کا وقت یہی تھا، کسی ذریعے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، ہمارے اس میں موت کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت اسی وقت میں لکھا اور موت اسی نے دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں آزمایا بھی جائے۔ اس نے کہا اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، دنیا میں دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کسی انسان کو جب میں اس سے چھین لیتا ہوں اور وہ انسان اس پر صبر کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس کوئی بدلہ الا الجنہ، سوائے جنت کے، یعنی مصیبت پر صبر کرنے سے جنت ملتی ہے، کلمہ صحیح انداز سے پڑھنے پر جنت ملتی ہے، جہنم سے دوری ہوتی ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کا صحیح ورد کرتا ہے، اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ و ایمان بجا لاتا ہے، در حقیقت وہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی انسان کو وقت ملا لا الہ الا اللہ خوب پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزاروں بار پڑھ رہا ہے، لیکن جس چیز کا اقرار اس کلمے کے ذریعے سے کر رہا ہے اس کا عملی اظہار نہیں کرتا، کلمہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ کیسے؟ کلمہ کا معنی کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ایمان ہوا؟ اب اگر آپ اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا زبان سے آپ نے اقرار کیا ہے اس چیز کا عملی آپ نے انکار کیا، تو اقرار بھی ہے انکار بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی اس کلمے کے پڑھنے کا اعتبار ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جہاں ایمان کا تذکرہ کیا وہیں فوراً عمل کا تذکرہ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا ہے تو اچھے اعمال کر کے اس ایمان کی شہادت دیجئے کہ جو ایمان ہم نے دل میں چھپا کے رکھا تھا اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے کریں۔ اس لیے کلمہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب اگر اس کو موقع ملا ہے اس عبادت کے کرنے کا۔ ہاں اگر کسی کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک صحابی حضرت اسیرم، الف صاد یا را میم، اسیرم کلمہ پڑھے، جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اگر کسی انسان نے کلمے کا اظہار کیا اور عبادتوں میں سب سے بڑی اور اہم عبادت اس کے پاس اس کا وقت آ گیا، 10-11 بجے کلمہ پڑھا، 12 بجے اس کے ظہر کا وقت آ گیا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے ایمان کا اظہار نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، کیونکہ آپ نے تو کہا عبادت کے لائق اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے اور اللہ کی خاص عبادت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کی عبادت کہاں ہے؟ عبادت نہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھے گا، اس کلمے کے تقاضا کو پورا بھی کرے گا۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کلمہ خراب ہو جائے، جس کے ذریعے سے کلمہ کے پڑھنے میں شغاف اور پھٹن پیدا ہو جائے، جس سے کلمے میں خرابی پیدا ہو جائے، ان تمام عقائد و نظریات سے انسان گریز اور پرہیز کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ نے عبادت کے نام پر بہت سارے مراسم انجام دینے شروع کر دیے جس کا سر پیر کچھ نہیں ہے، تو آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، عبادت کا اعتبار بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا گنہگار بھی ہو جائے۔ تو کلمہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ دوسری چیز، اگر آپ نے صبر کیا ہے تو صبر کب کرنا ہے؟ جب مصیبت آئی صبر کر لیجیے، بعد میں رہ سہ کہ صبر کیا تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، تو صبر کا اعتبار ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور امت کے سامنے اس حقیقت کو رکھا ہے کہ صبر اس طرح کیا جاتا ہے اور کلمہ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، گردن میں رسی ڈال کر پتھریلی علاقوں میں کھسیڑا جاتا، لیکن کلمہ سے وہ باز نہیں آتے، عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے۔ کیوں؟ بعض صحابی کو کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، آپ کے جسم کے ذریعے سے آگ کا انگارہ بجھ جاتا تھا، لیکن وہ کلمہ سے انکار نہیں کرتے تھے، یہی ایمان تھا۔ تب اللہ نے کہا آمینوا کما آمن الناس، اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا۔ اور رہا صبر کی بنیاد، تو قرآن مجید نے صبر سے متعلق بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں، صحابہ کرام اس کا عملی جامہ پہنا دیا جس کی کچھ تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں جنت میں اگر جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، کہ جس کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنایا ہے۔ اللہ ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقی عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔